نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے دین اسلام کی اہمیت کو واضح کی ہے اور اس بات کو بیان کیے ہے کہ دنیا میں اللہ کی وحدانیت کے سوا جس قدر بے نظریات و افکار ہیں، چاہے وہ اہل کتاب کے اندر پیدا ہو گئے یا دنیا کی دیگر اقوام میں پیدا ہو گئے، وہ سب غلط ہے۔ دین اسلام نے جو اللہ کی توحید کے حوالے سے سوچ اور فکر دی ہے وہی حقیقت پر مبنی ہے، اور یہاں سے اللہ نے مسلمان جماعت کو ضروری اور بنیادی احکامات عطا فرمائے ہیں کہ ان پر عمل کرو، اور ان پر عمل کرنا ہی در حقیقت اسلام کی صحیح اور درست تعبیر ہے۔ جو جماعت ان اصولوں پر، ان اللہ کے احکامات اور قوانین پر عمل پیرا ہے وہی در حقیقت مسلمان جماعت ہے، اسی کا مذہب اور نظریہ اور فکر اسلام ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہاں ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے حکم دیا ہے تقوی اختیار کرنے کا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اس سے ایسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنا چاہیے۔ ایک انسان کے دل میں خوف اور ڈر دنیا کا ہوتا ہے، مال کے ضائع ہونے کا ہوتا ہے، جان کے ضائع ہونے یا نقصان پہنچنے کا ہوتا ہے، یا عزت کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی ڈر انسان کو ہوتا ہے۔ جس درجے کا نقصان ہوتا ہے اسی درجے کا انسان ڈرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات گرامی بہت اونچی ہے، بہت بلند ہے، تمام نقصانات کو ان سے بچانے والا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ حضرت عباس کی اس سے یہ روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عباس، اے میرے چچا، اگر سارے انسان جمع ہو جائیں علی ان ینفعوک بشیء لن ینفعوک بشیء الا قد کتب اللہ لک، تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہیں، فائدہ پہنچانا چاہیں تو قطعاً جو اللہ نہ چاہے وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ اور اگر وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اگر وہ سارے جمع ہو کر تیرا کچھ نقصان کرنا چاہیں، تمہیں ضرر پہنچانا چاہیں، تو تمہیں قطعاً کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے ضرر پہنچانا طے کر دی ہے۔ تو نفع اور نقصان وہ اللہ کی طرف سے۔ اور پھر یہاں تقویٰ کا ذکر کیا گیا۔ تقویٰ کی سب سے بہترین تعبیر اور تفسیر حضرت پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ تقویٰ کی تشریح اس آیت مبارکہ میں بیان کی گئی ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ
احکامات کو بجا لانے کا اس آیت میں حکم دیا اور کچھ کاموں کو چھوڑنے ان سے باز رہنے کا حکم دیا۔ جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا ان میں سب سے پہلا ہے عدل۔ اللہ تمہیں عدل کرنے کا، انصاف کرنے کا حکم کرتا ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اور دوسرے احسان ہے، وایتاء ذی القربی، اور اسی طرح قرابت داروں کے حقوق ادا کرنے کا، اور وینہی عن الفحشاء والمنکر، اللہ تمہیں فحش اور بے حیائی اور منکر کاموں سے روکتا ہے، اور والبغش، اور معاشرے میں ظلم اور فساد پھیلانے سے روکتا ہے۔ تو تقویٰ یہی ہے در حقیقت کہ دنیا میں عدل و انصاف کو قائم کرے، اپنی ذات میں بھی عدل کرے، اور اسی طرح اپنے اولاد میں، اپنے خاندان میں اور اپنے معاشرے میں درجہ بدرجہ عدل کو قائم کرنا ہی در حقیقت تقویٰ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ حرم میں ان کے پاس ایک لکڑی اور چھڑی تھی، اس کو پکڑے ہوئے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمانے لگے، لوگوں تقویٰ یہ ہے، اللہ سے ڈرنا یہ ہے کہ انسان عدل کرے، اپنی ذات کے بارے میں بھی، اپنی اولاد کے بارے میں بھی، اپنے معاشرے میں بھی عدل کرے۔ عدل کرنا ہی در حقیقت یہ تقویٰ ہے۔ تو اللہ نے یہاں سب سے پہلا حکم یہ دیا کہ لوگوں تقویٰ اختیار کرو، اللہ سے ڈرو اور ظلم و زیادتی نہ کرو، فساد نہ کرو۔ جس معاشرے میں مسلمان ظلم کرنے پر اتر آئیں، مسلمان مفاد پرست ہو جائیں، ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر نہ ہو، عدل نہ ہو، وہ معاشرہ در حقیقت زوال، پستی، تباہی و بربادی کا شکار ہو جاتا ہے، اللہ کے غضب کا شکار ہو جاتا ہے، جیسے کہ آگے آیات میں اللہ نے ایسی قوموں کا ذکر کی ہے جو اللہ کے غضب میں مبتلا ہوں۔ اور دوسرا حکم یہ فرمایا، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم اللہ کے حکم کی فرما برداری کرنے والے ہو۔ تا دم آخر ہمیشہ اللہ کے قانون کی فرما برداری کرنا ہی تمہارا وتیرہ ہونا چاہیے۔ تقویٰ کے حوالے سے یاد رکھیں، ایک تقویٰ کے معنی ہوتے ہیں ڈرنے کے، یعنی اللہ کے ڈر سے ظلم ناانصافی انسان نہ کرے، اور دوسرا تقویٰ کے معنی ہوتے ہیں بچنے اور احتیاط کرنے کے۔ تقویٰ کے یہ معنی بھی ہیں کہ انسان بہت سارے وہ کام جو اگرچہ فی نفسی برے نہیں ہیں لیکن برائی تک پہنچانے کا ذریعہ بن جاتے ہیں، ان کو ذرائع کہا جاتا ہے، ان کو بھی چھوڑ دے کہ کہیں کسی برائی اور بڑے جرم اور گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے۔ مثلا زنا اور بدکاری ایک جرم ہے، اس سے اللہ نے منع کی ہے، لیکن اس گناہ تک لے جانے کے جو ذرائع ہیں، مثلا کسی اجنبیہ سے محبت بھری گفتگو کرنا، اس سے الگ اور تنہائی میں ملنا، اس سے بار بار نظریں ملانا، تو یہ چیزیں انسان کو اس برائی کی طرف لے جاتی ہیں۔ تو شریعت نے اس سے بھی روک دیا کہ جب کوئی عورت اجنبی ہے تمہارے سامنے آئے تو حکم فرمایا کہ نگاہیں نیچے کرو، تم اس کی طرف بار بار گھور کر نہ دیکھو۔ یا اس طرح شراب کی ممانعت فرمائی ہے، تو شراب کیونکہ انسان کی عقل کو وہ معاف کر دیتی ہے، اس لیے ایک قطرہ اگرچہ اس سے انسانی عقل معاف نہیں ہوتی، لیکن یہ ایک قطرہ بھی انسان کو اس بڑے جرم کی طرف لے جانے کا سبب اور ذریعہ بن جاتا ہے۔ آج انسان ایک گھونٹ بھرا، کل وہ آدھا گلاس پیے گا، پرسوں وہ گلاس پیے گا، پھر آگے وہ آہستہ آہستہ شرابی بن جائے گا۔ اس لیے حضور نے ارشاد فرمایا، ما اسکر فقلیلہ وکثیرہ حرام، جس سے نشہ آتا ہو اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام، زیادہ تو ہے ہی، تھوڑی مقدار بھی وہ تمہارے لیے درست نہیں ہے، جائز نہیں۔ تو تقویٰ کی ایک معنی ہے احتیاط کرنا، کہ انسان محتاط زندگی گزارے، کہ ایسے کام بھی نہ کرے جو اگرچہ فی نفسی برے تو نہیں ہیں لیکن برائی تک لے جانے کا سبب اور ذریعہ بن جاتے ہیں، تو ان سے بھی بچے کہ کہیں کسی بڑے جرم میں مبتلا نہ ہو جائے۔ تو اللہ نے ایک تو تقویٰ اختیار کرنے کا حکم دیا کہ اس سے ڈرو جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے، اور دوسری بات فرمائی کہ تمہارا اوڑھنا بچھونا اللہ کے احکامات اور قوانین کی فرما برداری ہونا چاہیے، اسی کا نام اسلام ہے۔ تمہاری موت اسی پر آنی چاہیے، زندگی بھر اللہ کے احکامات کی اطاعت کرتے ہوئے تم گزار دو اور اسی پر دنیا سے جاؤ۔ اور تیسرا حکم دیا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے پکڑ لو۔ اعتصام بحبل اللہ، حبل اللہ سے مراد قرآن مقدس ہے،
ایک صحیح حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حبل اللہ القرآن، یعنی یہ حبل اللہ جو اللہ کی رسی ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے جو اللہ نے دنیا میں انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا۔ 3 چیزیں، ایک کتاب ہوتی ہے، کسی بھی قوم کی تعلیم و تربیت کے لیے 3 چیزیں ہوتی ہیں، کتاب ہے، اور دوسرا ایک اس کتاب کو تعلیم سکھانے، اس کی تربیت دینے کے لیے کوئی مرکز ہوتا ہے یا اس کے لیے ایک حالت و کیفیت ہوتی ہے، اور تیسری چیز استاد ہوتا ہے جو کہ اس کتاب کی تعلیم دیتا ہے۔ کتاب وہ اللہ کا قرآن ہے، وہ مرکز جہاں اس کی تعلیم دی جا رہی ہے وہ سب سے پہلا مرکز بیت اللہ ہے، اور اس کی تعلیم دینے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور تعلیم دینے کی سب سے بہترین حالت وہ نماز کی ہے کہ نماز کی حالت میں قرآن پڑھا جاتا ہے اور لوگوں کو پورے دھیان اور توجہ سے سننے سمجھنے، اس میں غور و فکر کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ تو یہ 4 بڑے شعائر ہیں، ان کو مضبوطی سے پکڑنا، ان کو تھامے رکھنا، یہی در حقیقت حبل اللہ ہے۔ قرآن مقدس ان میں سے اہم ترین جو ذریعہ ہے، یہ در حقیقت اسی قرآن کو سمجھانے کے لیے اللہ کا رسول بھیجا جاتا ہے کہ اللہ کی یہ احکامات ہیں، اور اسی قرآن کی تعلیم کے لیے ہی مرکز قائم کیا جاتا ہے کہ وہاں قرآن کی تعلیم دی جائے، یا اسی کے لیے ایک حالت، جیسے کہ کلاس میں بچے بیٹھتے ہیں ایک حالت میں، ایک ترتیب سے، ایک تنظیم سے بیٹھتے ہیں اور تعلیم حاصل کرتے ہیں، تو اسلام نے ایک منظم انداز سے جماعت کی نماز کے ساتھ اللہ کا قرآن سیکھنے، سمجھنے اور پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ تو یہ سب اصل میں قرآن مقدس کی تعلیم کے لیے، تو فرمایا حبل اللہ، یہ اللہ کا قرآن ہے، اس کو سب مل کر مضبوطی سے تھام لو اور پکڑ لو۔ اور قرآن سے جتنا انسان منہ موڑتا ہے اتنا ہی ان کی وحدت پارا پارا ہو جاتی ہے۔ قرآن نے اس لیے آگے فرمایا خاص طور پر وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں فرقے مت بناؤ، آپس میں پھوٹ مت ڈال لو، گروہوں میں آپس میں مت بٹ جاؤ۔ وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور اللہ کے جو تم پر احسان ہے ان کو یاد کرو کہ تم دشمن تھے، اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی اور اس کی مہربانی سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ اسلام سے پہلے عرب کے اندر دشمنیاں عروج پر تھیں، جنگیں تھیں۔ آپ نے مختلف جنگوں کا تذکرہ سنا ہوگا۔ داعش کے نام سے ایک جنگ تھی جو 445 سے شروع ہوئی اور 550 کے قریب تک وہ چلتی رہی، اور اس لڑائی کی بنیاد کیا بنی؟ حرب بسوس اسی طرح تھی، حرب داعش تھی یہ، بلکہ حرب بسوس جو تھی یہ 445 میں شروع ہوئی اور یہ 50 کے قریب تک لگ بھگ یہ مسلسل جنگ 50 سال تک چلتی رہی، اور اس میں 70,000 کے قریب افراد مارے گئے۔ قبیلہ بکر اور تغلب کے اندر آغاز میں شروع ہوئی، رفتہ رفتہ اس جنگ نے پورے عرب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، مختلف قبائل اس کے اندر آ گئے، اور اس جنگ کی بنیاد یہ بنی کہ ایک صاحب کا گھوڑا وہ ایک خاتون کے کھیت میں گھس گیا، اس نے اس کے کھیت کو خراب کیا، تو خاتون نے اس گھوڑے کو مارا، بھگا دیا۔ اس نے گھوڑے کے مالک نے اس عورت کو اس وجہ سے کہ اس نے اس کے گھوڑے کو مارا ہے، اپنے کھیت سے نکالا ہے، جا کر اس کی چھاتی کو کاٹ دیا۔ یہ ایک ابتدا ہوئی، اور اس کے نتیجے میں جنگ چھڑی اور لڑائی اتنی زوروں پر رہی، 50 سال تک مسلسل جنگ رہی، 70,000 کے کم و بیش افراد مارے گئے، یہاں تک کہ اس جنگ کا خاتمہ اس وقت ہوا جب دین اسلام پھیلا۔ اسی طرح جنگ داعش یہ بڑی مشہور جنگ ہوئی، اس کی بھی بنیاد ایسے بنی کہ 2 آدمی گھوڑ دوڑ میں مقابلہ کر رہے ہیں، تو ایک نے ایک کے گھوڑے کو بدکا دیا، ڈرا دیا، اب اس کی بنیاد پر جنگ چھڑی، اور یہ بھی تقریباً 1 صدی کے قریب تک یہ جنگ لگی رہی اور آپس میں لڑتے رہے، جنگ چلتی رہی، ہزاروں لوگ قتل ہوئے،
اور اسی طرح جنگ بعاث کا کل میں نے تذکرہ کیا ہے کہ اوس اور خزرج کے درمیان کم از کم 1 صدی تک جنگ لڑی رہی، اور یہی وجہ تھی کہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت، اس قرآن مقدس کی رہنمائی کی بدولت، ان کے درمیان میں جو دشمنیاں تھیں، عداوتیں تھیں، جنگیں تھیں، ان کو ختم کر کے ان کو بھائی بھائی بنا دیا۔ اب ایک ہی جگہ پر بیٹھے، ایک دوسرے کے گلے لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کر رہے ہیں، ایک دوسرے پر نثار ہو رہے ہیں۔ یہود کو یہی تو چیز تکلیف دے رہی تھی کہ یہ تو پہلے لڑتے تھے، ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے تھے، آپس میں منتشر تھے، سب ہمارے محتاج تھے۔ اب یہ سارے متفق ہو کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بن گئے ہیں، اصحاب بن گئے ہیں، ان کے مددگار بن گئے ہیں، اور ہمارے لیے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں۔ چنانچہ یہود نے یہ بھی کیا کہ کچھ لوگوں کو مقرر کیا کہ جہاں بھی یہ انصار، اوس اور خزرج کے لوگ بیٹھے ہوں نا، تو اس جنگ بعاث کے حالات و واقعات ذکر کرو، ان کے مقتولین کا تذکرہ کرو، ان کے دل میں اس جنگ کے شعلے بھڑکاؤ۔ قرآن نے دوسری جگہ فرمایا کلما اوقدوا نارا للحرب، یہ یہودی جب بھی لڑائی کی آگ بھڑکانے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ اس کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایسا ہوا بھی کہ ان کی اسی طرح آگ بھڑکانے کے نتیجے میں اوس اور خزرج آپس میں دست و گریبان ہو گئے، اور قریب تھا کہ ایک دوسرے کے خلاف جنگ چھڑ جاتی اور قتل و غارت گیری شروع ہو جاتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، اپنے انصار صحابہ، اب مہاجرین صحابہ کے ساتھ آپ وہاں پہنچے اور انصار کو سمجھایا، اور یہ دشمنوں کی جال سازی بھی ان کے سامنے واضح کی، انہیں شرمندگی ہوئی، اور پھر وہ اس طریقے سے نادم ہوئے، ایک دوسرے کے گلے لگے، اور اس طریقے سے انہیں احساس ہوا کہ ہم کیا کام کرنے چلے تھے دوبارہ سے۔ تو قرآن نے اسی کا یہاں ذکر کیا ہے کہ دیکھو اللہ کا تم پر کتنا احسان اور اس کی مہربانی تھی کہ تم آپس میں دشمن بنے ہوئے تھے، ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے تھے، اس نے تمہارے دلوں میں الفت اور محبت بھر دی، اور اس کی مہربانی سے تم اب بھائی بھائی بن گئے ہو ایک دوسرے کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے موقع پر بعض انصار نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مہاجرین کو کچھ مال غنیمت میں زیادہ مقدار دی، کیونکہ وہ نئے نئے مسلمان ہوئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دلجوئی کی خاطر جب انہیں کچھ مال غنیمت دیا، تو بعض انصار سے کچھ بات ہوئی کہ دیکھیں اپنی قوم کو نواز رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جمع کر کے ان سے فرمایا کہ تمہیں یاد نہیں کہ تمہاری کیا حالت تھی، تم کس حالت میں تھے، آپس میں لڑ رہے تھے، تم انتشار کا شکار تھے، قتل و غارت گیری کا بازار گرم تھا۔ ظاہر ہے جو قومیں آپس میں لڑتی ہیں ان کی معاشی حالت بھی کوئی بہتر نہیں ہوتی، پیسہ روپیہ پیسہ اسی میں ضائع ہو جاتا ہے، اور نہ ہی وہ متحد ہو سکتے ہیں، نہ ہی وہ آگے بڑھ سکتے ہیں، وہ قوم ہمیشہ جو ہے پستی اور زوال کی طرف جاتی ہے۔ فرمایا تمہاری کیا حالت تھی، اللہ نے تم پر میری وجہ سے مہربانی کی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مختلف سوالات کرتے تھے، اور ہر سوال کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انصار فرماتے تھے کہ آپ کی وجہ سے اللہ نے تو ہم پر اور بہت مہربانیاں کی۔ پھر انہیں شرمندگی ہوئی جو انہوں نے بعض لوگوں نے کی تھی، تو جو ان کے معززین انصار تھے انہوں نے حضور سے معذرت کی۔ تو قرآن اسی احسان کو یہاں یاد دلا رہا ہے کہ مسلمانوں دیکھو اللہ کا کتنا تم پر احسان اور اس کی مہربانی ہوئی کہ تمہاری دشمنیاں ختم ہو گئی اور تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے ہو۔ اب اس نے اسلامی اخوت میں تم کو جوڑ دیا ہے، اب تو تمہیں چاہیے کہ اللہ کی اس مہربانی کو یاد رکھو، اس کے احکامات پر عمل کرو، عدل کرو۔ عدل کا تقاضا تمہاری اولاد کے خلاف ہو، تمہارے ماں باپ کے خلاف ہو، تمہارے عزیز و اقارب کے خلاف ہو، تمہیں عدل کے دامن کو، تقوی کو نہیں چھوڑنا، عدل کو قائم کرنا ہے۔ یاد رکھو جب تک مسلمان عدل کو قائم کرتے رہے، دنیا میں ان کی عزت رہی، دنیا میں ان کی وحدت رہی، دنیا کے اندر ان کی کامیابی رہی۔ لیکن جب سے مسلمانوں نے عدل کو چھوڑا اور یہ گروہوں میں بٹنا شروع ہو گئے، حضور نے ارشاد فرمایا نا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے آئے تو مکہ میں لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہود و نصارہ وہ 72 فرقوں میں بٹے ہیں تو تم 73 فرقوں میں بٹ جاؤ گے، تم ان کے نقش قدم پر چلو گے، ان سے بلکہ ایک قدم آگے بڑھ جاؤ گے۔
اور دیکھو فرقہ واریت میں جب تم مبتلا ہو جاؤ گے تو تمہاری طاقت ختم ہو جائے گی، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تم کمزور ہو جاؤ۔ تو قرآن نے یہاں اس لیے فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقوں میں نہ بٹو، آپس میں گروہیتیں نہ بنا لو، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، تمہیں تو اللہ کے احسانات یاد کرنے چاہیے کہ اس نے تمہیں وہ اعلیٰ تعلیم دی ہے جس کے نتیجے میں تمہارے انتشار، تمہاری نفرتیں ختم ہو جاتی ہیں، تم ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن جاتے ہو۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے کسی مسلمان سے ناراض رہنا، دل میں اس کے بارے میں بغض اور کینہ رکھنا، یہ قطعاً جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ 3 دن سے زیادہ کوئی مسلمان کسی مسلمان سے ناراض نہیں ہو سکتا، اپنے 3 دن کے اندر اندر ہی ناراضگی ختم کرنی چاہیے اور آپس میں بھائیوں کی طرح رہنا چاہیے۔ لیکن آج مسلمان کے لیے گڑھے کھود رہا ہے، مسلمان کو قتل کرنے کے در پہ آزار ہے، بلکہ رشتہ دار کو کھائے جا رہا ہے، دشمنیاں رشتہ داروں میں پیدا ہو گئی ہیں۔ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، دیکھو تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے۔ آگ عربی میں یہ جنگ سے اس کو تشبیہ دی جاتی ہے، جنگ کو آگ سے تشبیہ دی جاتی ہے، جیسے کلما اوقدوا نارا للحرب۔ تو یہاں فرمایا کہ تم جو جنگ میں گھرے ہوئے تھے، لڑائیوں میں گھرے ہوئے تھے، کچھ تو خون بہا رہے تھے، اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اس طریقے سے اللہ تمہارے سامنے اپنی آیات اور احکامات بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت اور کامیابی کا راستہ پاؤ۔ مسلمانوں کے لیے کامیابی کا راستہ اسی میں ہے کہ وہ انتشار فرقہ واریت سے بچے۔ یاد رکھو یہ جو فرقہ واریت ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ جو جزوی مسائل ہوتے ہیں، فروعی مسائل ہوتے ہیں، سارا ان پر زور ہوتا ہے۔ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ نے تو دیگر اہل کتاب کو بھی دعوت دی ہے کہ جو تمہاری مشترک باتیں اور چیزیں ان پر تم جمع ہو جاؤ، جن کو تم بھی مانتے ہو۔ حضور سے کہا گیا کہ ان کو کہو یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، ہم مشترکات پر جمع ہو جائیں، جو فروعی چیزیں ہیں ان کو چھوڑ دیں، آپس میں جو متفقہ چیزیں ہیں ان پر اکٹھے ہو جائیں۔ لیکن آج حالت یہ ہے کہ جو کسی نے، ہر ایک گروہ اور جماعت نے اپنے لیے کچھ ایک خصوصیات بنا رکھی ہیں، سارا زور اسی پر ہے، فروعی مسائل کے اوپر سارا زور ہے، اور وہ جو اصولی درجے کی چیزیں ہیں جن کو سبھی مانتے ہیں ان کی طرف دھیان ہی کوئی نہیں ہے، اس کی بات ہی کوئی نہیں کرتا۔ تو فرمایا کہ تم ایسا نہ کرو کہ آپس میں لڑنے اور جھگڑنے لگ پڑو، اللہ نے تمہارے سامنے اپنے احکامات کھول کر بیان کر دیے ہیں، ان پر مجتمع ہو جاؤ گے، ان پر قائم رہو گے تو تم ہدایت پالو گے اور کامیابی کا راستہ حاصل کر لو گے۔ اس کے لیے ایک اور چیز ضروری ہے، اس کا تذکرہ قرآن نے آگے کیا ہے کہ تمہارے اندر ایک مرکزی جماعت ہونی چاہیے کہ تم سب اس مرکزی جماعت کی اتباع کرو۔ مرکزی جماعت جو ہوتی ہے وہ در حقیقت معاشرے کے اندر امن قائم رکھنے، فرقہ واریت سے بچانے، اور اسی طرح جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، منکرات پیدا ہوتی ہیں، ان کو روکنے کی ذمہ دار ہوتی ہے، اور معاشرے میں معروفات اور اچھائیوں کو غالب کرنی، آپس میں صلح صفائی کرانے کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ جیسے سب سے پہلی مسلمان جماعت میں جو مرکزی جماعت تھی اس کے نمائندے حضرت ابوبکر ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان ہیں، حضرت علی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس جماعت کے سربراہ تو ہیں۔ اب جو بھی آپس کا کوئی جھگڑا ہوتا ہے، اختلاف ہوتا ہے، تو ان کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ قرآن مجید نے دوسری جگہ پر بھی فرمایا مسلمانوں کو چاہیے کہ اولو الامر منکم کی اطاعت کریں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ اگر آپس میں کوئی جھگڑا پیدا ہو جائے تو انہیں اللہ اور رسول کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور جو اولو الامر ہیں، جو امر اور آرڈر کرنے کی جو صلاحیت رکھتے ہیں، جن کے پاس جو مرکزی جماعت اور طاقت و قوت ہے، ان کی اطاعت کرنی چاہیے، ان کے حکم کی۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تم میں سے ایک ایسی جماعت ہو يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو خیر کی طرف دعوت دے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور معروف کا حکم کرے اور منکر سے روکے، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی فلاح پانے والے اور کامیاب ہیں۔ اس آیت کی مزید تشریح کی ضرورت ہے، اس پر انشاءاللہ کل بات کریں گے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔